السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو ایک نہایت اہم موضوع پر ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع قرآن۔ بعض حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل ہوئی جو قرآن میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اسی کی پیروی کا حکم تھا، مگر یہ بات نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ سنت سے۔ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی وحی نازل ہوتی تھی، ایک قرآن کی صورت میں اور دوسری وحی غیر مطلوع کی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اتباع پر مامور تھے۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام وحی کی پیروی کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سورہ اعراف آیت 203 میں فرمایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، کہہ دو کہ میں تو اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ اسی طرح امت کو بھی صرف قرآن کی پیروی کا نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت 31 میں فرمایا گیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ مزید برآں سورہ اعراف آیات 156 تا 157 میں ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جو رسول النبی الامی کی اتباع کرتے ہیں، جن کا ذکر توراۃ اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ ایک اور زبردست دلیل سورہ بقرہ آیت 143 ہے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تاکہ یہ پرکھا جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں بلکہ وحی کے ذریعے دیگر احکام بھی نازل ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر ابتدائی 13 برس تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس حکم کی صراحت قرآن میں نہیں تھی بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے دی گئی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کی تائید کی۔ لہٰذا یہ تصور کہ امت کو صرف قرآن کی پیروی کرنی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی الگ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قرآن ہی کے خلاف ہے۔ قرآن میں جہاں ایمان باللہ کا مطالبہ کیا ہے وہاں ایمان بالرسول اور اتباع رسول کو بھی لازمی قرار دیا ہے۔ پس مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات دل سے ماننا ہوگی کہ نجات اسی میں ہے کہ ہم قرآن اور سنت دونوں کی پیروی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنی زندگی کا